كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. موت سے کس کی رشتہ داری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج اس کی تو کل ہماری باری ہے. زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. محترم سامعین کرام، ہمارے اطراف میں جگہ جگہ موتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج یہاں کل وہاں، غرض کے ہر وقت کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ فلانے کا انتقال ہو گیا ہے، آج فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اور آج فلانا کا انتقال ہو گیا ہے. یہ تمام انتقالات کی خبریں سننے کے بعد بھی ہماری کانوں میں چوں نہیں رینگتی. ہمیں کچھ بھی خوف، کسی بھی طرح کا ڈر لاحق نہیں ہوتا. حد تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بڑی آسانی سے یہ بات سنتا ہے اور سننے کے بعد اتنا ضرور کہہ دیتا ہے کہ فلاں صاحب بڑے جلدی چلے گئے. اچھا، ان کا انتقال ہو گیا؟ ابھی کل ہی تو تھے اچھے خاصے، کیسے انتقال ہو گیا؟ معلوم ہے سب کو کہ انتقال ہوا ہی اس لیے ہے کہ اس کا وقت آ گیا، لیکن پھر بھی یہ بات ہوتی ہے اچھا ان کا انتقال ہو گیا؟ کیسے؟ وہ تو اچھے تھے، اتنے جلدی انتقال ہو گیا. غرض کے ہر ایک اپنے اپنے انداز میں جو اس سے سمجھ میں آتا ہے وہ کہتا ہے، لیکن کوئی اپنی موت، اپنا وقت موت کوئی یاد نہیں کرتا کہ یہ وقت ایسا ہی ایک اعلان ہمارا بھی ہوگا، ایسی بھی ایک چرچا، ایسی ہی ایک بات ہماری بھی ہوگی، ایسا ہی ایک ڈسکشن ہمارے اوپر بھی کیا جائے گا. محترم سامعین کرام، ہم میں سے ہر کوئی یہ بات بڑی آسانی سے بول دیتا ہے، جان کر یا انجانے میں، کہ ارے فلاں انتقال کر گیا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ وقت سے پہلے کوئی نہیں جاتا، جس کا وقت آتا ہے وہی جاتا ہے. ہاں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک سارا وقت ہمارے درمیان رہے. ہر ایک کو رب تبارک و تعالیٰ سارا وقت دے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اسے بچپن بھی ملے، جوانی بھی ملے، ادھیڑ بھی ہو، بڑھاپا بھی ملے، ارذل العمر کو بھی پہنچے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو سارا وقت زندگی ملے. اسی طریقے سے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے آیا ہے تو وہی پہلے مرے گا، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم سے 20 سال بڑے ہیں حاجی جی تو یہ پہلے جائیں گے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں 40 سال کا ہوں، یہ 60 سال والے پہلے جائیں گے، بعد میں جاؤں گا. ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو پہلے آئے گا وہی پہلے جائے گا، ایسا بھی بالکل ضروری نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ سب کا ایک وقت ہے جو مقرر ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وهم لا يفرطون۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے توفتہ رسلنا، تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور روح نکالنے میں وہ غلطی نہیں کرتے، وہ روح نکالنے میں قصور نہیں کرتے کہ اس کی نکالنا ہے روح اس کی نکال لے، وہ کوئی غلطی نہیں کرتے، ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ فرشتے ہیں نا وہ، ان سے کیا غلطی ہوگی؟ تو پتہ اس سے کیا پتہ چلا کہ جب بھی کسی کی موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، بہت سارے فرشتے، ہم نے تو شروع سے سنا ہے کہ ملک الموت آتے ہیں، تو ملک الموت کتنے ہیں؟ ایک ہے ملک مانے فرشتہ اور موت مانے موت۔ ملک الموت موت کا فرشتہ، تو موت کا فرشتہ ایک ہے، لیکن قرآن میں کیا آیا؟ توفتہ رسولنا، ہمارے فرشتے، رسول کا بہو وچن ہے، رسول جو نبی اور رسول ہوتے ہیں ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے اور رسول فرشتوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا توفتہ رسولنا، ہمارے فرشتے یعنی بہت سارے فرشتے اسے موت دیتے ہیں، اس کی روح نکالتے ہیں، جبکہ روح نکالنے والا صرف ایک فرشتہ ہے، وہ ملک الموت ہے۔ تو یہاں پر آپ کنز ایمان پڑھیں گے تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے کہا ہے کہ یہاں بہو وچن، فرشتوں کا بہو وچن اس لیے آیا ہے کہ ملک الموت تو روح نکالتے ہیں، لیکن ملک الموت کے ساتھ ان کے فرشتوں کی ایک جماعت اعوان و انصار کی حیثیت سے ان کے شانہ بشانہ ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہوتی ہے، جو روح نکالنے کا کام ان کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ فرشتے روح نکالتے ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ فرشتے پیر کے ناخنوں سے لے کر گلے تک، گردن تک روح کو کھینچتے ہیں اور پھر ہٹ جاتے ہیں، پھر گردن سے لے کر سر تک ملک الموت روح کھینچتے ہیں، پھر وہاں سے وہاں تک ملک الموت روح کھینچتے ہیں اور اسے اللہ کے حضور حاضر کر دیا جاتا ہے، اسے جہاں جانا رہتا ہے وہاں اسے پہنچا دیا جاتا ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے، اعلیٰ علیین ہے، اسفل السافلین ہے، یا یا اس کی خود کی قبر ہے، یا اس کا خود کا مرگھٹ ہے، جہاں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہاں اس روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ اللہ والوں کی روحیں ہیں، اللہ والوں کی روحوں کا عالم کچھ اور ہے، شہداء کی روحوں کا عالم کچھ اور ہے، کہ شہداء جب انتقال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبز پرندے کے قالب میں ان کی روح ڈال دیتا ہے، ہرے پرندوں کے اندر ان کی روح ڈال دیتا ہے، اور وہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہاں پر سیر کرتے رہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں جنت کے باغات میں گھومتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی روحوں کا معاملہ ہے، تو ہر ایک کا الگ الگ درجہ ہے، جیسے تقوی کا درجہ ہوتا ہے، ان کا تقوی الگ، ان کا تقوی الگ، میرا تقوی الگ، آپ کا تقوی الگ، سب کا تقوی الگ ہوتا ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ فعل کرنا جس کے کرنے اور نہ کرنے کا، ہر وہ کام کرنا جس کے کرنے اور نہ کرنے کا رب نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنا، اور اللہ نے جس کام کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے اسے بھی اس سے رک جانا۔ رکنا بھی تو ایک کام ہے، کسی کام کو کرنے کے بجائے نہ کرنا بھی ایک کام کہلاتا ہے کہ اس نے کام نہیں کیا۔ تو ہر وہ کام جس کا حکم رب نے دیا ہے اسے کرنا، اور جس کا حکم نہیں دیا گیا، جس سے روکا گیا اس سے رکنا، اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے، یہ پرہیزگاری کہلاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو نقصان ہوگا آپ کو، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تکلیف ہوگی، ایسا نہیں کریں گے آپ کو عذاب ملے گا۔ تو ہر ایک کا تقویٰ الگ ہوتا ہے، تو اس کے مرتبے بھی الگ ہوتے ہیں۔ کسی کی روح اس کی قبر میں، اس کے مرگھٹ میں ہے، کسی کی روح اعلیٰ علیین میں ہے، کسی کی روح کوہ زمزم میں ہے، زمزم کے پاس ہے،
جہاں زمزم رواں ہے، جہاں سے زمزم کا پانی نکلتا ہے، کسی کی روح اسفل السافلین میں ہے، بالکل زمین کے بالکل پاتال سے بھی بالکل پاتال. تو سب کے درجے ہوتے ہیں الگ. ایک عام آدمی کا تقویٰ ہے، ایک خاص آدمی کا تقویٰ ہے، ایک خاصوں کے خاص کا تقویٰ ہے. تقویٰ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اللہ کا جو حکم ہے اسے کرنا، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں عذاب دے گا، نقصان دے گا، ہمیں تکلیف دے گا. تو اب اس میں ایک سب سے لو قسم کا تقویٰ یہ ہے کہ ہم بس زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں. یہ سب سے لوکل قسم کا، سب سے کم درجے کا تقویٰ ہے. دوسرا درجہ تقوی کا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ اتنا تو ہے ہی، ساتھ میں ہر صغیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، ہر کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا. یہ دوسرے درجے کا تقویٰ ہے، دوسرے درجے کا تقویٰ ہے. اور تیسرے درجے کا تقویٰ کیا ہے؟ تیسرے درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا جو خدا کی یاد سے غافل کر دے. 1,00,000 روپے آیا، یہ 1,00,000 روپے خدا کی یاد سے غافل کر رہا ہے. اس روپے یہ اچھا قیمتی مکان آیا، یہ مکان اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے، اسے صدقہ کر دیا، اسے خیرات کر دیا، اسے اللہ کی راہ میں لٹا دیا. یہ تیسرے درجے کا تقویٰ ہے. تیسرے درجے کا تقویٰ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا جو خدا کی یاد سے غافل کر دے. ایسی کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ رکھنا. جیسا کہ آپ نے سنا ابھی کچھ ہی دن پہلے کہ امام حسن کے پاس، امام حسین کے پاس لاکھ لاکھ درہم آتے اور وہ لاکھ لاکھ درہم کو اللہ کی راہ میں ترنت لٹا دیتے. کیوں؟ انہیں کوئی ایسی چیز رکھنا ہی نہیں اپنے پاس جو یاد خدا سے غافل کر دے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے. تو جب تقوی کی 3 طرح کی قسمیں ہو گئیں تو ان 3 طرح کی تقوی کی روحیں بھی ہوتی ہیں، ان کی جگہ، ان کے مرتبے بھی الگ الگ ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کا ایک وقت ہے، اس وقت میں ملک الموت اس کی روح نکالیں گے. ایک روایت ہے کہ رسول پاک سے ایک روایت آتی ہے کہ ملک الموت ہر روز ہر شخص کے گھر میں 3 مرتبہ جاتے ہیں اور جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کس کی روح نکالنا ہے. ہر روز ہر گھر میں 3 مرتبہ جاتے ہیں. یہ خدا کی شان ہے. اتنے سارے گھر ہیں اور سب سارے گھروں میں جاتے ہیں ملک الموت. اب کیسے جاتے ہیں یہ خدا کی شان ہے. بالکل ویسے ہی جیسے سورج نکلتا ہے، اس کی روشنی سب تک پہنچتی ہے، ان کے گھر بھی پہنچتی ہے، ان کے گھر بھی پہنچتی ہے، ان کے گھر بھی پہنچتی ہے. جیسے ہوائیں ہیں، ہوا کو اللہ نے قدرت دی ہے کہ یا ان کے پاس بھی پہنچتی ہے، ان کے پاس بھی پہنچتی ہے، ہر ایک کے دروازے میں ہوا دستک دیتی ہے. ویسے ہی ملک الموت ہر شخص کے گھر پر 3 مرتبہ روزانہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کا وقت آ گیا. جس کا وقت آ گیا اس کی روح قبض کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور جب لے جانے لگتے ہیں تو وہاں پر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں غم و ماتم کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو ملک الموت اس گھر کے کیوان کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کا رزق نہیں کھایا، میں نے اس کی عمر کم نہیں کی، اس کا وقت آ گیا تھا تو میں اب اسے لے کر جا رہا ہوں. میری کوئی غلطی نہیں ہے، میری کوئی خطا نہیں ہے. اس طریقے سے بڑی شان کے ساتھ یہ کہتے ہیں. روایت میں آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جو رونے والے ہیں، جو غم منا رہے ہیں موت پر، اگر وہ دیکھ لیں کہ دروازے میں کھڑے ہو کر ملک الموت یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کی عمر نہیں کم کی ہے، میں نے کسی کا رزق نہیں کھایا ہے، تو وہ شخص جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ لوگ ملک الموت کو دیکھ لیں تو وہ مرنے جس کا انتقال ہوا ہے وہ اس پر رونے کے بجائے اپنے آپ پر رونا شروع کر دیں کہ یہ کام میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، ایسا ہوگا ملک، ایسے روح ہماری نکالی جائے گی. اگر یہ منظر سارا دیکھ لے تو لوگ اس مردے پر نہ روئے بلکہ اپنے آپ پر رونا شروع کر دیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟
آج ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے، شیطان کے نقش قدم پر ہم دوڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو خطوات شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان کے نقش قدم کی تم پیروی کرو گے تو اس کا کیا کام ہے؟ اِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان تمہیں ہر برے سے برے کام کا حکم دیتا ہے، شیطان تمہیں ہر بے حیائی کا حکم دیتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، کہ آپ شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تو شیطان کوئی آپ کو نیکی کا درس نہیں دے گا، آپ کو بھلائی کی بات نہیں بتائے گا۔ تو پھر جب ایسا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہارے جو سچے تھے، تمہارے جو اولیاء کرام جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نقشے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے زندگی گزاری ہے، تم ان کے نقش قدم پر زندگی گزارو۔ تم آخر کب تک غفلت کی نیند میں سوتے رہو گے؟ آخر کب تک تم غافل رہو گے؟ آخر وہ کون سا وقت آئے گا کہ جب تم مسجدوں کا رخ کرو گے، تم مدرسوں کا رخ کرو گے، تم قرآن کو اپنے ہاتھوں میں تھامو گے، تم حدیث پاک کو حدیث پاک کی کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑو گے۔ آخر وہ وقت کب آئے گا؟ کب تک ہم گمراہی اور بے راہ روی کا شکار رہیں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بذریعے پیغمبر علیہ السلام یہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیا آج ہم میں سے کوئی ہے جو یہ جانتا ہو کہ ہاں بھائی ہمارا ابھی انتقال ہونے والا نہیں، ابھی کوئی ایسے حالات نہیں سمجھ میں آ رہا، ابھی ایسا ہمیں نہ شوگر ہے، نہ ہمیں بلڈ پریشر ہے، نہ ہماری کڈنی میں کسی طرح کا انفیکشن ہے، نہ ہمیں کسی بھی بھیانک جگہ کوئی بہت بڑی پتھری ہے، نہ کہیں ہمارے نسوں میں کوئی بلاکیج ہے، کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، تو ابھی ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا جاء اجلها، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے روح نکلنے کا معاملہ، نہ ایک لمحہ پیچھے کیا جاتا ہے۔ جب موت کا وقت آ گیا تو کوئی آگے پیچھے نہیں ہے کہ آپ کی صحت اور تندرستی کی وجہ سے ملک الموت کہیں بھائی ان کے سارے آرگنز بالکل فٹ ہے، ابھی ان کی روح نہیں نکالی جائے گی۔ ایسا کوئی بھی ملک الموت کو حکم نہیں ہے۔ ملک الموت کو سب کی عمریں بتا دی گئی، اب وہ وقت آ گیا، روح نکلے گی۔ روح نکلے گی تو آپ بھلے ہی جا کر ڈاکٹر شاہین کے یہاں یا کسی بھی ڈاکٹر کے یہاں جا کر آپ سارے چیک اپ کروا لیں، ستیجہ کے یہاں اپنے بچے کو دکھا دیں، اپنے آپ کو میٹرو میں دکھا دیں، سب جگہ دکھا دیں، اور آپ یہ پتا کر لیں کہ ہمارے اندر کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا وقت آ گیا ہے تو ملک الموت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کے آرگنز خراب ہے یا نہیں ہے، آپ کی روح نکال دی جائے گی۔ تو پھر اور ایسے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، 25 سال کا جوان، اس کا کیا خراب ہوگا؟ اس کا تو سب صحیح ہے، اس کے بعد پوچھتے کیسے انتقال ہو گیا بھائی؟ ہو گیا، کیسے ہو گیا بھائی، یوں ہی ہو گیا۔ اب کچھ رکے گا جبھی تو انتقال ہوگا، ہارٹ کام کرنا بند کرے گا جبھی تو انتقال ہوگا۔ روح نکلے گی اسی وقت، ہارٹ کام کرنا بند کر دے گا، ہارٹ کام کرنا بند کر دیا اور انتقال ہو گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے روح ہی نکل گئی تو ہارٹ کام کرنا بند کر دیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے ملک الموت نے روح کھینچ لی، ہارٹ کام کرنا بند کر دیا۔ کیسے انتقال ہوا؟ ہارٹ اٹیک سے۔ کیا ہو گیا؟ ارے کچھ نہیں، ابھی تو بیٹھے تھے یہاں ساتھ۔ تو بھائی انتقال کا وقت آیا، انتقال ہو گیا، تو ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس قدر قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے جوان موتیں ہوں گی۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جوان موتیں ہوں گی۔ جیسے ایک نشانی یہ ہے کہ باندی آقا کو جنے گی،
बांदी लौंडी अपने आका को जनेगी, ये कयामत की निशानी है, इसको समझते हैं। वैसी एक निशानी ये है कि जवान मौतें होंगी, कम उम्रों में मौतें होंगी, उम्रें कम हो जाएंगी। पहले चाहे जहां मिल जाते थे 90 साल के, चाहे जहां मिल जाते थे 95 साल के, 85 साल के, अब मोहल्ले में एकाध नजर आता है, पूरे मोहल्ले में एकाध नजर आता है। ये करुणे कयामत की निशानी है, में से एक निशानी है। जिस तरीके से ये कयामत की निशानी है कि नंगे पैर चलने वाले, नंगे बदन रहने वाले, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल मुफलिस, मोहताज लोग बिल्डिंगों में रहा करेंगे, ये कयामत की निशानी है। बकरियां चराने वाले बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे। आप देखें बुर्ज खलीफा कितनी लंबी इमारत है। हदीस में आया है कि ये अरब के बद्दुओं, अरब के बकरी चराने वालों के लिए ये इरशाद हुआ था कि ये जो बकरियां चराते थे, जिनके पैरों में चप्पलें नहीं हुआ करती थी, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे। आज देख लें कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में जो कौम लगी है वो अरब के बद्दू हैं, इसके अलावा कोई और नहीं। उनका काम सिर्फ इमारत बनाना है। वो इमारतों में डेवलपमेंट में ही अपने आप को, इमारतों के जरिए अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, तरक्की की राह में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही कयामत की निशानी है। रसूल पाक ने 1400 साल पहले फरमा दिया कि बकरी चराने वाले, नंगे बदन नंगे पैर रहने वाले बड़े बड़े महलों में इधर आएंगे। ये वही महल है। गुलाम लौंडी आका को जनेगी। आज जन रही है कि नहीं जन रही? माँ अपने बच्चे को जन रही है कि नहीं जन रही है? बच्चे को जब उसने जना, बच्चा बड़ा हो गया तो बच्चा माँ के साथ ऐसा सलूक कर रहा है जैसे बच्चा आका है और उसको जनने वाली माँ उसकी बांदी है, उसकी लौंडी। ये कयामत की निशानी है। वैसे ही कयामत की एक निशानी ये है कि जल्दी जल्दी मौतें होंगी, जल्दी जल्दी मौतें होंगी। कयामत की निशानियों में से एक निशानी जैसे ये है कि वक्त का पता नहीं चलेगा। हदीस पाक में है कि सेकंड मिनट के बराबर, मिनट की तरह जाएगा, मिनट घंटे की तरह जाएगा, घंटे दिन की तरह गुजर जाएंगे और दिन हफ्ते की तरह गुजर जाएगा। और इसी तरीके से ये एक महीना ऐसे गुजरेगा, एक साल ऐसे गुजरेगा जैसे एक महीना गुजरा। हम में से हर एक ये बातें आपस में करता है। जुमा है आज, कल जुमा है, अभी तो गया था जुमा और फिर जुमा आ गया। कितनी तेजी से जुमा आ गया। ये हमारे आमाल की वजह से हो सकता है। हमारे ही बीच में ऐसा भी कोई शख्स हो जिसको ये एहसास ना होता, जिसको ये एहसास ना होता हो कि इतने जल्दी जुमा आ गया। क्योंकि ये बिल्कुल, ये मामला बिल्कुल वैसे ही है जैसे रुपए पैसे में बरकत का मामला है कि एक शख्स को वही 10,000 रुपए काफी वाफी शाफी होते हैं और एक शख्स को 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं नजर आता, कुछ भी नहीं समझ में आता। ये बिल्कुल बरकत का मामला है कि एक शख्स को सुबह से शाम होने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है कि अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है। क्यों? उसके वक्त में रब ने बरकतें डाल दी है और उसी बीच में उन्हीं लोगों के दरमियान एक शख्स ऐसा है तो ये कहता है कितनी तेजी से साल चला गया, कितनी तेजी से साल चला गया, पता ही नहीं चला। ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। मुसलमानों, ये हमारे अपने अमल की वजह से है कि साल वही है, महीना वही है, दिन वही है। एक को बड़ा अच्छा लग रहा है और एक को समझ में ही नहीं आ रहा है। इसी को बरकत कहते हैं। इस्लाम में इसी को बरकत कहते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो हम में से कोई भी ये ना सोचे कयामत की निशानियों में से ये है कि जवान मौतें होंगी, जल्दी जल्दी मौतें होंगी और रब तबारक व तआला के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि वो आपको एक आखिर उम्र तक जिंदगी दे और उसके बाद मौत निकाले। रब के लिए कोई चीज, रब किसी भी चीज का पाबंद नहीं है। रब जो चाहेगा वो कर सकता है। वो मुख्तारे कुल है, उसके ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो हम में से हर एक को चाहिए कि वो अपनी हर एक सांस को आखिरी सांस मान कर चलें और अपने रास्ते को, अपने आप को सीधे रास्ते पर गामजन कर लें। आ जाएं और मस्जिद का रुख करें, मदरसों का रुख करें। वरना तो मुसलमानों, जब रूह निकालने के लिए मलकुल मौत आएंगे तो हदीस
पाक में है। तुम्हारे नबी ने फरमाया, कसम खुदा की ये मेरे या मेरे घर की बात नहीं है, तुम्हारे नबी ने फरमाया जब मलकुल मौत को, जिसकी रूह निकलने वाली है, मलकुल मौत को वो देखता है तो बड़ा घबरा जाता है। तो वो कहता है, कुरान की आयत है, वो क्या कहता है, रब ने फरमाया कुरान में ये आयत मौजूद है कि मलकुल मौत को देखने वाला कहता है, मलकुल मौत बस एक मिनट का मुझे वक्त दे दे कि मैं थोड़ा सा 10,000 रुपया अल्लाह की राह में खर्चा कर दूं कि इसका सवाब मुझे मिल जाए। मलकुल मौत मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे कि मैं अल्लाह के हुजूर तौबा कर लूं। ये दोनों लफ्ज, ये दोनों बातें कि मुझे तौबा करने का मौका दे दे और मुझे कुछ खैरात करने का मौका दे दे, ये दोनों लफ्ज, ये दोनों जुमले मरने वाले के कुरान में रब ने लिख दिए। लेकिन मलकुल मौत ये कहता, ये कुछ भी नहीं कहता और रूह निकाल लेता है। उसकी ये आवाज, उसकी ये बातें चलती रहती हैं। मलकुल मौत उसे बिल्कुल मोहलत नहीं देता। लअसद्दक़न्ना, ये लफ्ज है कि मुझे थोड़ा वक्त दे दे कि मैं कुछ सदका कर दूं, कुछ खैरात कर दूं, कुछ अल्लाह की राह में लुटा दूं। मलकुल मौत उसे वक्त नहीं देता, उसकी रूह निकाल ली जाती है। तो आज मलकुल मौत आपको नजर नहीं आते, आपके पास वक्त ही वक्त है, सांस ही सांस है। तो जो खैरात करना है, जो सदकात करना है, जो तौबा करना है, जो अपने